نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ماشاء اللہ اقوام نے بہت اچھے سوال کیے ہیں، اللہ ہمیں سمجھنے کی اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ تشہد بیٹھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور تشہد میں جو انگلی اٹھاتے ہیں اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر انسان کو چوٹ لگ جاتی ہے، اس کو زخم ہو جاتا ہے یا خون نکل آتا ہے، تو اس میں نماز کا کیا حکم ہے۔ ایک دوست نے یہ سوال کیا ہے کہ ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو کیا اس کے ساتھ درود سلام پورا ہو جاتا ہے یا سلام اس کے علاوہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ جس طرح مردوں کے لیے مسواک کرنا سنت ہے تو کیا یہ عورتوں کے لیے بھی سنت ہے یا عورتیں سنت میں شامل نہیں ہو سکتی۔ ایک بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ جو امامہ سر پہ سجایا جاتا ہے، سنت طریقہ کیا ہے، امامے کی بناوٹ کیسی ہونی چاہیے، امامے کا آگے چل کے کلر کیسا ہونا چاہیے، سائز کتنا ہو، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ جی پہلا سوال اس کا جواب یہ عرض کرتا ہوں۔ تشہد کا مرد کے لیے طریقہ یہ ہے کہ جب وہ سجدہ سے اٹھے تو اپنا بایاں پاؤں بچھا دے، دایاں پاؤں اپنی انگلیوں پہ ایسے کھڑا کر کے اس بائیں پاؤں پہ بیٹھیں گے، دایاں پاؤں ایسے کھڑا رہے گا، اور اس میں کلمات تشہد پڑھتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس پر جب پہنچیں گے اشہد اللہ پہ پہنچیں گے تو مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک یہ کیسے آپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے تو سیدھا اشہد ان لا الہ الا اللہ گردارہ بنانا ہے دو کا سرکل، اور یوں اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ نیچے اٹھانا۔ بعض روایات میں ایسے آتا ہے کہ ہاتھ ہی پڑا رہے گا، انگلی کو اٹھانا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ نیچے۔ یہ ایسے بہت ساری روایات آتی ہیں، پر جو بندہ جیسے بھی اٹھاتا ہے اٹھاتا رہے، جو جب روایات متعارض ہوں یا مختلف ہوں تو جو جس طریقے سے اٹھائے گا اٹھا سکتا ہے۔ آپ کسی کو نہ روکیں کہ ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو ایسا نہ، جو اٹھا رہا ہے اٹھانے دیں۔ بہرحال انگلی اٹھانے کا ذکر آتا ہے، باقی جو چیزیں ہیں مختلف روایات میں جدا ملتی ہیں، تو جو جیسا بھی اٹھاتا ہے اٹھا کے وہیں رکھی ہوئی ہے یا نیچے رکھ لی ہے یا برابر کر دی ہے، سارے ٹھیک ہے، اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں۔ فقہی یا علمی مسائل ہیں، وہ علماء تک ہی محدود رہیں تو زیادہ مناسب ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر چوٹ لگ جاتی ہے، چوٹ لگنے کے بعد اگر خون نکلتا ہے، ایک ہوتا ہے مظہر مثبت، ایک ہوتا ہے کہ چلنا، ہلکی سی سوئی لگی یا جس طرح آپ شوگر چیک کرتے ہیں تو ہلکا سا خون نکلتا ہے، ہلکا سا نکلے آگے چلا نہیں ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کبھی کبھی سوئی لگ جائے گا، اچانک تھوڑا سا خون ظاہر ہوا ہے، اگر وہ خون آگے چل پڑے باہر آ گیا ہے تو پھر اسے وضو ٹوٹ گیا ہے۔ اگر کپڑے کے ساتھ معمولی سا اگر خون لگ گیا ہے، معمولی سے جو قطرہ بھی نظر آتا ہے، تو جسم سے نکلنے سے وضو تو ٹوٹ گیا ہے، وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اگر وہاں ممکن ہو کپڑا دھونا تو دھو لیں، نہ ہو تو تھوڑے سے معمولی چیز معاف ہوتی ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں بغیر مجبوری۔ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ انسان جا رہا ہے کہ ہلکی سی روڈ پہ چھینٹیں پڑی ہیں، چھوٹی چھوٹی چھینٹیں اگر نظر نہیں آ رہی، کپڑے نے جذب کر لی ہیں، تو وہ ساری جمع کریں تو تھوڑی سی بنتی ہیں، تو اس کے اندر بھی بہرحال نماز ہو سکتی ہے۔ لیکن گٹر کا پانی ہے، نظر آ رہا ہے، اوپر سے گر رہا ہے اور کپڑوں پہ پڑ گیا، پھر کپڑے ناپاک ہو گئے، جسم بھی ناپاک ہو گئے، تو جگہ بھی دھونی پڑے گی، کپڑے بھی چینج کرنے پڑیں گے اور نماز پھر دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور یہ صورت میں جب اسی طرح کپڑوں میں نماز پڑھ لی تو نماز اٹھانی پڑے گی، نماز کے بعد جا رہے ہیں پھر چینج کر لیں گے، اس کے بعد۔ ایک سوال اس کے بعد یہ تھا کہ درود ابراہیمی کے حوالے سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، یہ جو ایک تو اس میں دروشی ہم پڑھتے ہیں، یہ محبوب درود ہے، اچھا درود شریف ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگائیے کہ یہ نماز کے اندر شامل کیا گیا ہے، تو اس کے اندر یہ دونوں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ السلام علیک ایھا النبی، صحابہ کرام نے سوال کیا تو اس میں بتایا گیا کہ یہ جو ہم تشہد میں پیچھے پڑھتے ہیں نا، السلام علیک ایھا النبی، سلام وہاں ہو چکا ہے، اللہم صلی علی میں درود یہاں سے ہو چکا ہے، تو تشہد میں دو چیزیں برابر ہو جاتی ہیں۔ ورنہ جب ہم آخر میں پڑھتے ہیں نا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، پڑھنے کے بعد اگر کوئی اور دروشی ہم پڑھتے ہیں جیسے اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، اب اس کے اندر دونوں چیزیں شامل ہو گئی، اللہم صلی علی محمد
آگے مبارک وسلم وصلی علیہ، تو سلم کے لفظ سلام سے ہوتے ہیں، تو اگر سلام والی فضیلت نہیں ہے تو پھر اسی خالی دروشی پڑھنے تو ساتھ ایسے الفاظ کہنے چاہیے جس سے سلام کے صیغے واضح ہوں، تب دونوں فضیلتیں ملیں گی۔ اللہم صلی علیہ کو درود کہا جاتا ہے، اور سلام الگ ہوتا ہے۔ سلام کا جو بھی صیغہ آپ کو اچھا لگتا ہے، جو بھی الفاظ اچھے لگتے ہیں، جو آپ کے دل کو بھاتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا ہے۔ درود کا کوئی منکر نہیں ہے، الفاظ کا کوئی منکر نہیں ہے۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، عقیدہ ہوتا ہے، ایک بندے کا عقیدہ یہ ہے کہ میں یہاں دروشی پڑھ رہا ہوں، میرے آقا میرے پاس سن رہے ہیں، تو یہ چیز غلط ہے۔ ہمارا اہل سنت جماعت کا عقیدہ یہ ہے، ہم یہاں دروشی پڑھیں گے تو ہمارا دروشی یہاں سے فرشتے گنبد خضرا میں پہنچائیں گے، اور گنبد خضرا کے سامنے پڑھیں گے تو آقا کریم علیہ السلام کو سنیں گے اور جواب بھی دیں گے۔ جن کو اللہ نے بصیرت دی ہوتی ہے اور ان کو اللہ نے مقام دیا ہوتا ہے تو وہ تو سن لیتے ہیں، جن لوگوں کی روحانی جو ہے کہ وہ سطح نہیں ہوتی تو نہیں پتہ چلتا۔ جو بھی آج بھی میں بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں، آپ صد کے دل سے سچی محبت لے کر پیارے آقا کا سچا غلام بن کے جائیں، گنبد خضرا پہ سلام پیش کریں، آپ کو محسوس ہوگا کہ پیارے آقا کی طرف سے جواب آ رہا ہے۔ اس کے لیے وہ مقام چاہیے نا، وہ شان چاہیے۔ ایک بندے کے اندر نورانیت، تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، یہ بات کسی اور پہ چلی جائے گی، یہ اللہ والے بیٹھے بیٹھے آقا کریم علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہو جاتے ہیں۔ ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو یہاں بیٹھتے ہیں، بیٹھے بیٹھے وہ گنبد خضرا کے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، یہ تسنن نہیں، یہ حقیقت ہے، ایسا ہوتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ آپ سب کو پتہ ہے۔ آپ مسجد نبی شریف میں خطبہ دے رہے تھے اور خطبہ کے دوران انہوں نے کسی صحابی کا نام لیا تھا، کسی کے ذہن میں ہے؟ یا ساریہ الجبل، اور ساریہ اس ٹائم ایران میں تھی، اور سیدنا عمر مسجد نبی کے ممبر مدینہ میں تھے، تو آپ نے کہا ساریہ الجبل، ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جا، تو درمیان میں پہاڑ رکاوٹ نہیں بنے، اللہ نے وہ ہٹا دیے پردے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، کہ اللہ کے ولی کی نگاہ سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر ایک ڈاکٹر آپ کے چہرہ دیکھ کر بیماری بتا سکتا ہے تو ایک اللہ والا نہیں بتا سکتا، یہ اللہ والوں کو اللہ نے اپروچ دی ہوتی ہے۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ اگر آپ اس کیفیت سے پڑھیں، ہمیں استاد یہ بتاتے ہیں، پھر مرشد یہ بتاتے ہیں، جب بھی آپ دروشی پڑھیں چہرے پر رومال ڈالیں، قبلہ رخ ہو کے بیٹھیں اور یہ تصور کریں کہ میں پڑھ رہا ہوں، گنبد خضرا میرے سامنے ہے، وہ کیفیت بنتی ہے۔ تو بہرحال کوئی بھی الفاظ ہوں، جیسے بھی الفاظ ہوں، پڑھ سکتے ہیں۔ عقیدہ یہی رکھنا ہے، یہاں سے پڑھوں گا پیارے آقا علیہ السلام تک فرشتہ پہنچائے گا، وہاں پڑھوں گا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے، باقی الفاظ میں کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ مسواک کا جہاں تک تعلق ہے، مسواک بچوں کو بھی کرنی چاہیے، مسواک عورتوں کو بھی کرنی چاہیے، مسواک مردوں کو بھی کرنی چاہیے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الوفات میں جو مسواک آپ نے فرمائی تھی، وہ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنے منہ میں اس کو چبا کے برش بنا کے آپ کو دیا تھا۔ تو خواتین بھی کرتی ہیں، یہ فضیلتیں عورتوں کے لیے ہیں، جس طرح نماز کے مسائل خواتین کے بھی سیم ہیں، مردوں کے سیم ہیں، باقی مسائل شریعت کی جس طرح ہیں اس طریقے سے سنت عمل تراویح مرد پڑھتے ہیں، عورتیں بھی پڑھتی ہیں، اور قرآن مرد پڑھتے ہیں، عورتیں بھی پڑھتی ہیں، دروشی پڑھتی ہیں، تو مسواک بھی کرنی چاہیے اور وہی فضیلت ان کو ملے گی جو مردوں کو فضیلت ملتی ہے۔ جہاں تک امامہ کا تعلق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو امامہ مبارک ثابت ہے، اس کی لمبائی کے حوالے سے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امامہ مبارک تھا وہ 10 ہاتھ تھا۔ یہ 10 ہاتھ جسے یہ شریف اور کہا جاتا ہے، 2.5 ہاتھ بھی نظر آتا ہے، 10 ہاتھ بھی نظر آتا ہے۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام سے امامہ کی یہ جو ہے کہ لمبائی ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید امامہ بھی پہنا ہے، اور اکثر حالت امن میں آپ نے سفید امامہ ذیلتاً فرمایا ہے۔ حالت جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کالا امامہ آپ علیہ السلام اکثر سر پہ رکھا کرتے تھے۔ تو بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ جب فتح مکہ پہ آپ تشریف لائے تھے تو آپ میں کالا امامہ تھا، اور اسی انداز بدروح میں بھی امامہ جنگ میں کالا تھا۔ کالا اور سفید دو ہی امامے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ بس اوقات ایک سبز دھاری دار جو ایک امامہ تھا، اس میں سفید میں سبز دھاریاں تھیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے۔ اب امامہ ہونا کیسا چاہیے؟ تو سنت کے مطابق جو نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امامہ مبارک کے درمیان میں محراب کی شیپ تھی، ہلکا سا محراب نما تھا اور بالکل برابر تھا، یعنی اس طرف سے جس طرح یہ میں نے کیا ہوا ہے، بعض ہم نے اپنے اساتذہ کو ایسے دیکھے ہیں، بعض لوگ اس کو اس انداز میں کرتے ہیں، بعض سیدھا رکھتے ہیں۔ بہرحال امامہ ایسا ہی ہے کہ خوبصورت لگے اور کسی بندے کے ساتھ اس کی تشبہ نہ ہو۔ جس طرح آج کل سکھ لوگ باندھتے ہیں نا، اگر کوئی مسلمان ایسا امامہ باندھتا ہے جس کی شبیہ سکھوں کے ساتھ لگتی ہے، وہ مناسب نہیں، غلط ہے۔
غلام احمد قادیانی جو بنتا تھا اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. امامے کی یہ ترکیب ہے. اتنا بعض دفعہ اس طرف سے اونچا کر لیتے ہیں، ایک طرف سے نیچا کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ آپ دیکھیے بادشاہی مسجد میں جو منصوب ہے سیدنا علی المرتضیٰ کی طرف یا پیارے آقا کریم علیہ السلام کی طرف جو منصوب ہے امامہ رکھا ہوا ہے، کہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ پیارے آقا کا امامہ مبارک ایسا تھا، اس میں درمیان میں چونچ تھی ٹوپی کی اور سائڈوں پہ آپ کا ایسے محراب بنا ہوا تھا. اگر کسی نے بادشاہی مسجد میں دیکھا ہو یا تصویروں میں بھی دیکھا ہوگا تو ایسے ہی. پھر آپ اللہ والوں کو دیکھیں، جتنے مشائخ علماء آپ دیکھتے ہیں یا مشائخ علماء کی لوگوں نے تصویریں بنائی ہوئی ہیں، وہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس میں درمیان میں محراب ہے. اگر کوئی بندہ سیدھا بھی باندھتے ہیں تو باندھ سکتے ہیں، اس کی بات نہیں ہے. امامہ سر پہ ہونا چاہیے. سنت طریقہ پیارے آقا نے فرمایا کہ ہم میں اور یہودیوں میں آپ نے فرق یہ ہے کہ وہ خالی کپڑا باندھتے ہیں، اور فرمایا کہ میں جو کیونکہ مخالفت کرتا ہوں نیچے ٹوپی اس کے اوپر امامہ باندھتا ہوں. بعض علاقوں میں لوگوں کا رواج ہے دیہاتوں میں، وہ ایک چادر سی رکھی ہوتی ہے، جب موقع ملتا ہے وہیں سر پہ سر درمیان سے ننگا ہوتا ہے، چادر منڈاسا مارا ہوتا ہے، وہ امامہ نہیں ہے، اس میں امامہ کا ثواب نہیں ملتا. بعض لوگوں نے رومال باندھ دیتے ہیں، تو رومال اگر کم از کم 2.5 سے 3 گز لمبا ہو پھر تو امامہ کی فضیلت مل سکتی ہے. لیکن امامہ رومال کا نہیں تھا، باقاعدہ کپڑا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے بعد جو ہے کہ آپ نے کبھی اس کو دائیں طرف سے نیچے لٹکا ہوا بھی صحابہ نے دیکھا ہے، بائیں طرف سے بھی لٹکا ہوا دیکھا ہے. اکثر پیارے آقا علیہ السلام کا امامہ مبارک حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے 2 شانوں کے درمیان کمر میں تھا. بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امامہ پہ چھوٹا سا کپڑا اوپر سے بچا ہوا تھا، نیچے لمبا ایک تھا اور اس کے اوپر ایک اور بھی ہوتا تھا. بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امامہ کے اس دائیں طرف ہلکا سا تھوڑا سا کپڑا باہر نکلا ہوا تھا. تو یہ مشائخ باندھتے ہیں جس طرح بھی کرتے ہیں، یہ مشائخ کا طریقہ ہے. کسی نے کون سا طریقہ اپنا لیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے طریقے ثابت ہیں. اصل میں صحابہ کرام کے بعد علماء تطبیق یہ کرتے ہیں. جس طرح بھی میں بیٹھا ہوں تو یہ میرا امامہ، اس کا شملہ یہ نیچے ہے. اب نماز میں پیچھے تھا تو کسی نے آگے دیکھا تو اس نے کہا پیارے آقا کا امامہ آگے تھا، اس نے ساری زندگی آگے رکھا ہے بائیں طرف. کسی کا دائیں طرف تھا تو نے ساری زندگی دائیں طرف رکھا ہے. کسی نے پیارے آقا کو پیچھے کی طرف دیکھا تو نے ساری زندگی ایسے ہی رکھا ہے. تو مختلف صحابہ کرام سے امامہ ثابت ہے، لیکن امامہ اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ دیکھنے والے کو دل کو لگے. ایسی شبیہ نہ بنائیں کہ آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ کسی بھی عمل میں کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہیں کے ساتھ ہے. اب اہل سنت والجماعت علماء منع کرتے ہیں ہمیں نوجوانوں کو سیاہ کپڑا نہیں پہننا چاہیے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ تشبہ کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے. کوئی اور لوگ جو مستقل پہنتے ہیں یا پہنتے ہیں تو فرمایا ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے کہ لوگ سمجھے کہ یہ سننے نہیں یہ وہ ہے. اس سے بچنے کے لیے کہا ہے کہ اس کے تشبہ نہیں ہونا چاہیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ سے منع کیا ہے. اب بعض لوگ آج کل اپنے آپ کو ملنگی گروپ کہتے ہیں، سرخ قمیضیں پہنی ہوتی ہیں، سرخ امامے بھی لگائے ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ امامہ کبھی بھی نہیں پہنا. سفید کالا یا دھاری دار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس کا بھی جتنا یہ ہاتھ اتنا لمبا شملہ ہونا چاہیے. اس سے لمبا شملہ بھی آپ نے منع فرمایا ہے. 3 چیزیں علماء نے لکھی ہیں کہ شلوار ٹخنوں سے زیادہ لمبی، امامہ یہ جو ہے کہ ہپ سے زیادہ لمبا، اور یہ بازو ہاتھوں سے زیادہ لمبا. بعض لوگوں نے ایسے لمبے لمبے رکھے ہوتے ہیں. یہ تینوں چیزیں خلاف سنت ہے. بعض علماء نے ان کو حرام لکھا ہے. جتنا یہ شلوار نیچے رکھنے کا گناہ ہے، ایسے لمبی قمیض رکھنے کا بھی گناہ ہے. یعنی بازو لمبا، لمبائی میں آپ ٹخنوں تک لا سکتے ہیں، ایسے ہی لمبا یہ شملہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بعض علاقوں میں تو بہت نیچے تک رکھا ہوتا ہے. اس لیے ان چیزوں کا احتیاط کرنی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی حد بتائی ہے. بعض لڑکوں نے آج کل سنت تو نہیں ایک رواج بنا دی ہے، یہ زلف مبارک پیارے آقا کی سب سے بڑھ کے کندھے پر تھی، اس کے اوپر یہ کانوں کی لو درمیان اس تک کی اور تیسری یہاں تک. بعض لوگوں نے اتنی لمبی کر دی ہیں وہ یہاں سے نیچے پڑی ہوئی، کہتے ہیں یہ فلاں مولوی بھی رکھے. تو آپ مولوی کو آئیڈیا نہ بنائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں دیکھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی رکھی ہے. پھر آج کل جو لمبی لوگوں نے بہت زیادہ لمبی کر کے پونیاں لگا دیتے ہیں، تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ نبی اسلام کے صحابی اللہ والے تو ایسے کام نہیں کیا. اور اگر غازی کی موجودہ آپ نے شکل دیکھی وہ اللہ والا تو نہیں ہے، تو اس کی ڈمی ہے، یہ اس کی تصویر پیش کی گئی ہے، وہ ویسے نہیں تھے. اگر وہ پونی لگاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اللہ والوں سے ایسا ثابت نہیں ہے. یہ عورتوں سے مشابہت ہے. عورتیں عام طور پر پونی لگاتی ہیں، بت کرتی ہیں، یہ گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. ہر لباس کے اندر بھی اب مثلا جس طرح پھولدار لباس عورتوں کا ہے، کوئی نوجوان اگر پھولدار کپڑے پہن لیتا ہے یہ مناسب نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. ہاں وطر کا سوال یہ کہ ایک بندہ سفر میں ہے، جب سفر میں جاتے ہیں تو نماز کے فرائض میں تخفیف ہوتی ہے. ظہر کے 4 فرضوں کی جگہ اگر شرعی سفر ہے تو 2 فرض پڑھنے ہیں، عصر کے 4 فرضوں کی جگہ 2 فرض پڑھنے ہیں، عشاء کے 4 فرضوں کی جگہ 2 فرض پڑھنے ہیں، مغرب کے آلریڈی 3 رہیں گے، فجر کے 2 ہی رہیں گے، 2 سے 1 نہیں ہوں گے.
جہاں تک وطر کا تعلق ہے، وطر ہوتے ہی 3 ہے تو وہ 3 ہی ہوں گے، 1.5 رکعت ہو نہیں سکتی۔ اگر 1.5 رکعت ہو سکتی ہوتی تو مغرب بھی 1.5 ہو جاتا اور وطر بھی 1.5 ہوتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر اور مغرب کی نماز 3 ہی رکعتیں آپ نے امت کو دی ہیں، تو وطروں میں تخفیف نہیں ہوگی، سنتیں معاف ہوں گی۔ اگر آپ خوشی سے ذوق سے پڑھنا چاہیں، وقت آپ کے پاس ہے تو آپ سنتیں پڑھ سکتے ہیں، ثواب اللہ تعالیٰ دیں گے۔ فرضوں میں تخفیف ہے اپنی نماز پڑھنے کے لیے، اور اگر امام کے ساتھ آپ شامل ہوتے ہیں بھلے سفر میں ہوں، آپ کو پوری نماز پڑھنی پڑے گی فرض۔ اس کے بعد ٹائم ہے تو پڑھ لیں، سنت ثواب ہی ہوگا، نہیں ٹائم تو آپ کی چھٹی، آپ جا سکتے ہیں۔ کسی بھائی کے ذہن میں؟ ہاں نہیں ایسی بات جی، اچھا یہ کافی جی صحیح فرما رہے ہیں۔ یہ اصل میں بڑی پرانی باتیں، آج کل اس میں بہت کم لوگ، جس بیچارے کو نالج نہیں ہوگا تو وہ اس بات کو اٹھائے گا۔ وہاں لوگ کہتے ہیں، جہلا کہتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں کہتے، کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی کرے جی، کیا معنی ہے جی؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کہتے ہیں آپ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، وہ نہیں ہیں تو پیارے آقا ہیں، تو مطلب یہاں ہے۔ یہ جو یہاں ہے والی بات کرتے ہیں، یہ وہ اپنی غلط فہمی اور کم عقلی کی بنیاد پہ کہتے ہیں۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ قیامت تک آپ رسول ہیں، قیامت تک آپ کی رسالت چلے گی، قیامت تک آپ کی نبوت چلے گی۔ اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے، اگر اس پر نالج ہوتا، علم ہوتا تو وہ سمجھتا۔ ابھی تو کہہ رہے یہاں ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ پیارے آقا اپنے گنبد خضرا میں تشریف فرما ہے، جنت کے ٹکڑے میں تشریف فرما ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ آپ ہر جگہ ہیں، تو پھر معراج میں اتنا لمبا سفر کروانے کے لیے کائنات کے نظام کو روکنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے آسمانوں سے جبرائیل کو بھیجا، آپ تو پہلے سے آسمانوں پر تھے، آپ تو پہلے سے مکہ مدینہ مکہ اور شام میں موجود تھے، تو کیا ضرورت تھی اتنی لمبی الیاذ باللہ کہانی کرنے کی؟ کہ جبرائیل آئے، آپ کے جو ہے نا بنفشی پھولوں سے ہونٹوں سے بوسہ دیا، آپ کو جگایا، آپ اٹھے، آپ نے ہمیں ہانی کے گھر میں وضو کیا، پھر براق کی سواری لائی، پھر مکہ سے آپ کو شام لے گئے، پھر وہاں امامت کروائی، پھر وہاں سے آپ کو آسمانوں پر لے گئے، تو وہاں نہیں تھے تو تب وہاں لے کر گئے ہیں۔ تو یہ ایک جہلانہ بات ہے، سمجھ سے باہر آتا ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے تو قرآن کا حکم ہے کہ اللہ کے نبی کی سامنے آواز اونچی نہ کرو، پھر ہم جیسا کوئی گستاخ ہوگا دنیا میں کتنی اونچی اونچی آوازیں چیخیں مار رہے ہیں، پیارے آقا موجود ہیں سامنے؟ ایسی بات نہیں۔ آپ کی روحانی تصرفات، آپ کی برکتیں قیامت تک پوری دنیا میں، جیسے سورج آسمان پہ اس کی روشنی پوری دنیا میں آ رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں سورج ہے جی ہاں ماشاءاللہ بالکل روشنی ہے، لیکن سورج یہاں نہیں ہے جی، وہ اوپر ہے، اس کی روشنی یہاں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا میں آپ کے انوارات یہاں محسوس ہیں۔ ہم کہوں آپ کا ذکر کرتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ان کی برکت ہے، ان کی رحمت ہے۔ سورج کی تپش آ سکتی ہے کہ رسول اللہ کی رحمت بھی آ سکتی ہے اس اعتبار سے۔ اور جو یہ کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ اور پیارے آقا کے درمیان وہ معراج کے سفر میں طے ہوئے ہیں، یہ وہاں کے الفاظ ہیں، سیم وہی الفاظ ہیں، السلام علیکم ایھا النبی ورنہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ تو فرشتوں نے کہا تھا۔ پھر ہم کہیں گے کہ ہمارے ساتھ جبرائیل اور آسمان کے فرشتے بھی نیچے اتر کے آئے، ایسی بات نہیں ہے، یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ وہی الفاظ ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور پیش کیا تھا۔ تحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ 3-4 کلمات آپ نے پیش کیے تھے کہ میری جانی مالی قولی فعلی باتیں آپ کے لیے۔ اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی، وہاں اللہ کے نبی سامنے موجود تھے، فرمایا اے نبی آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتیاں اور رحمتیں ہوں۔ تو اس کے بعد جو ہے کہ پھر آقا نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ آپ کی ہم کلامی ہوئی۔ جب فرشتوں نے دیکھا کہ یہ بڑی موج میں نظام لگا ہوا ہے محب اور محبوب کا، انہوں نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے واپسی میں پیارے آقا سے کہا تھا کہ اس کو نماز کے فلاں جگہ رکھ لو، یہ ہمیشہ تک یاد رہے گا کہ اللہ کا کلام یہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام یہ ہے، اور فرشتوں کی ہم کلامی ہے، تو وہ برکت کے لیے اس کو رکھا گیا ہے۔ جو بندہ یہ بات کرتا ہے وہ بیوقوف ہے، اس کو کم عقل کہہ سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اللہ اس کو سمجھ دیں، اللہ سے قرآن اور دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو بینک میں لوگ پیسے رکھتے ہیں، جو پرافٹ ساتھ بینک دیتا ہے، یہ سود میں آتا ہے؟ یہ آپ دیکھیں جی، بینک میں ایک ہے اسلامی بینک جو المیزان بینک اچھا جا رہا ہے، ایک بندہ اگر اس میں سیونگ پہ رکھتا ہے تو میزان بینک یا جو باقی ایسے شرعیہ بینک ہیں جن کی شرعی ایڈوائزر ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، علماء ہیں، بہت سارے بینکوں میں، ان سے پرافٹ لینا جائز ہے۔
وہ شرعی اصولوں کے مطابق کرتے ہیں. وہ آپ کو پوری بیلنس شیٹ آپ کو دے دیتے ہیں. آپ کو اس کے لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا یہ پیسہ فلاں 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 مصارف میں لگا ہے اور اس مہینے میں اتنا نفع آیا ہے اور اس مہینے میں اتنا لاس ہوا ہے. تو نفع ہی زیادہ عام طور پہ آتا ہے. تو اگر اسلامی بینک ہو تو پھر تو ٹھیک ہے, اس میں پرافٹ لینا جائز ہے, اس میں کوئی عرض کی بات نہیں ہے. جو دوسرے بینک ہیں, ایم سی بی بینک یا بھی انہوں نے بھی شرعی الگ ایک اس میں برانچ بنا دی ہے. جتنے باقی بینک ہیں جن میں عام طور پہ سودی لین دین ہوتا ہے ان سے پرافٹ لینا جائز نہیں. اگر اس میں آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں گے پھر بھی آپ کا نقصان ہے. وہاں سے نفع ضرور آتا ہے لیکن کرنٹ اکاؤنٹ میں جو نفع آتا ہے وہ وہاں کے بینک کے جو ملازمین ہوتے ہیں وہ ان میں تقسیم ہو جاتے ہیں. تو پیسہ ہمارا ہوتا ہے اور پیسے وہ کھا رہے ہوتے ہیں. تو سب سے بہتر یہ ہے کہ اللہ پاک نے ایک سہولت دے دی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اگر اس چیز سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم اسلامی بینک میں اکاؤنٹ کھلوا دیں تاکہ چلو جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اتنا تو ہم کریں. ظاہری طور پر اس کے اندر ایک اسلامی برانچ میں کرنے کا فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ وہ جائز ہو جائے گا. اچھا, پھر ایک اور سوال ہو سکتا ہے کسی آپ میں سے کسی کے ذہن میں آ جائے کہ جی تو ہم دیکھتے ہیں اسلامی بینک بھی اس طریقے سے نفع دے رہا ہے اور دوسرا جو غیر شرعی بینک ہے وہ بھی اس طریقے سے نفع دے رہا ہے, ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ اتھو پکڑوتے حلال ہے تو اتھو پکڑتے حرام ہو گئے. لوگ مثالیں دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے جی, آپ لوگوں نے بینکنگ نہیں پڑھی. جس بندے نے بینکاری کو پڑھا ہو, بینکنگ کو پڑھا ہو یا تھوڑا سا معیشت کو پڑھا ہو, اسٹڈی کیا ہو, اس کو پتہ چل سکتا ہے کہ معاملہ کیسے ہے. اس وقت دنیا میں معیشت میں سب سے ٹاپ کلاس جو بندہ ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک نے گزشتہ دنوں میں بتایا ہے کہ وہ بندہ کون ہے. اگر آپ کے لفظ کسی کے ذہن میں ہے, جسٹس مفتی محمد تقی عثمانی حافظہ اللہ, جو اعزاز پاکستان کو ہے لیکن ہمارے پاس قدر نہیں. عرب کے اور تمام باہر کے ملکوں کے شرعی ایڈوائزر مفتی تقی عثمانی اور اسلامی بینک میزان بنانے والے بھی یہی. آپ نے ہمیں سمجھایا تھا, ہم نے ایک دن سے ورکشاپ لی تھی. آپ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال یوں ہے, ایک بندہ ہے, اس کے بعد دو مرغی ہیں. اس نے ایک مرغی کو ذبح کیا بسم اللہ اللہ اکبر شریف طریقے سے اور دوسری کو چھری مار کے ذبح کر دیا. اب اس کے بعد ٹکڑے ٹکڑے سب کیے, پورے دونوں کا جو ہے چکن قورمہ بنا کے دو ٹکڑے سامنے لائے. اب ایک بندہ کہہ رہا ہے بھائی یہ حلال ہے یہ حرام ہے. وہ کہے گا پاگل بندے, کلر بھی ایک جیسا ہے, ذائقہ بھی ایک جیسا ہے, ہر چیز کیسے حلال حرام ہے. تو بتایا جائے گا بھائی اس کی بیس غلط ہے, اس کی بیس ٹھیک ہے. اسی انداز میں جس طرح ایک شرعی طریقے سے پیسہ رکھا جاتا ہے اس کو شرعی اصولوں کے مطابق چاہے وہ اتنی لمبی تشریح ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, مفتی سمجھ سکتا ہے. اس لیے شرعی بینکوں میں جو رکھا گیا ہے اور شرعی ایڈوائزر اس میں موجود ہیں, ہر ایک چیز اس میں چیک کی جاتی ہے وہ حلال ہے. اور باقی جو رکھا جاتا ہے وہ سود ہے, اس کے اندر وہ رکھنا پیسہ ٹھیک نہیں ہے, وہ سود ہوگا اور اس کے اندر پھر مسائل بھی بنیں گے. جتنا ممکن ہو سکتا ہے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.